بھی کنواری ہی ملے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال اور دوسرے کو دونوں کو ملایا جائے تو اس میں حکمت یہی ہے. آپ نے پوچھا تھا حکمتیں کیا ہیں. صرف شادی کرنا نہیں تھا. پہلی حکمت تو یہ بتائی کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ دنیا میں انسان پیدا ہوں. دوسری یہ تھی بے سہارا کا آپ نے سہارا بننا ہے. وہ مجبوروں ان محکوموں کا, وہ جو بیوائیں ہیں ان کا جو سہارا بننا تھا وہ یہ تھا کہ ایک معاشرے کا ایک بازو کٹ گیا ہے, اس کو معاشرے کا حصہ بنایا جائے. اس کی صلاحیتیں, اس کی اپنی ذاتی, شاید وہ ایک بیوہ ہے وہ بہت زیادہ صلاحیت والی ہو جو ملک و ملت کے لیے کام کر سکتی تھی, لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی کی وجہ سے وہ مفلوج ہو کے رہ گئی, ایک شاخ کٹ گئی ہے. اگر آپ نے اس کو سہارا دیا اس کی وجہ سے آگے کئی نسلیں جو ہے نا وہ تربیت لے سکتی تھیں. تو لہٰذا تعدد ازواج کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بے سہاروں کا سہارا بنے. اب وہ ایک مطلقہ ہے یا بیوہ ہے, اب اس نے اس زندگی میں رہنا جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں. اگر اس کا کوئی سہارا نہیں ہے, اس کو جہاں سے سہارا ملے گا وہ صراط مستقیم سے ہٹ سکتی ہے, وہ بہرا روی کا شکار ہو سکتی ہے. اب اس کی وجہ سے اب اگر وہ عورت بہرا روی کا شکار ہوئی تو کتنا معاشرہ اس سے متاثر ہوگا, اور وہ خود کتنے معاشرے کو متاثر کر سکتی ہے, وہ برائیوں کی طرف لا سکتی ہے. تو لہٰذا اس کو بچانے کے لیے اور معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کو پاکیزہ رشتے میں لے آئے. 4 شادیاں کر سکتے ہیں. 4 سے میں بیوہ کی بات چل رہی ہے کہ دیکھیں اگر ہاں اس میں ایک بڑا پوائنٹ ہے, ہر شخص منہ اٹھا کے 4 شادیاں نہیں کرے گا. جو ایک ہی نہیں منہ اٹھا کے تو نہیں کر سکتا. جی اب دیکھیں نا وہ ایک ہی نہیں نبھا پا رہا تو وہ 4 کو کیسے نبھائے گا. قرآن نے جہاں 4 کا ذکر کیا پہلے عدل کا ذکر کیا ہے. ایک سے بھی عدل نہیں ہو رہا تو اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا. اور عدل کن صورتوں میں ہے, صرف فائنینشلی عدل کو اور مزید آپ اگر اس کو کہنے آسان کر دیں لوگوں کے لیے کہ عدل کس معنی میں کرنا چاہیے. جی عدل یہ ہے کہ اب عورت جو اس کے نکاح میں آئی ہے اس کے تمام حقوق اس کے ذمہ فرض ہیں. ان کا کھانا پینا نان نفقہ, یہ پھر اس کی ضروریات. اور یہ نہیں ہے کہ ایک شوہر ہے اس نے شادی کی ہے عورت کے ساتھ, پھر اس کے جو باقی فیملی ہے اس سے قطع تعلق کا اعلان کر دیا جیسے آج معاشرے میں ہوتا ہے, میں نے تمہارے خاندان سے نہیں ملنا. اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں اس کو دینا ہوگا. اس کی خواہشات جتنی بھی ہیں, مثال ہے جائز خواہشات, مثلا اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا یہ اس پہ فرض ہے, باقی اس کی عزت سب سے پہلے اس پہ فرض ہے. اور پہلی بیوی سے اجازت کے حوالے سے بھی کلیئر کر دیں کہ اس کی اجازت کتنی ضروری ہے. پاکستانی قانون کے مطابق تو اجازت ضروری ہے, اگر وہ نہیں لے گا تو پھر قانونی چارہ جوئی اس کے اوپر ہوگی. شرعی اعتبار سے بیوی کی اجازت جو ہے نا وہ لازم تو نہیں ہے, وہ اگر وہ اتنی شرعی طور پہ اجازت نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ یہ بھی ایک سوال ہے, اسی سوال کا ایک دوسرا رخ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک تو عدل کریں. ایک شخص صاحب ثروت ہے, عدل کر سکتا ہے اور اس کو اللہ نے سب وسائل بھی دیے ہیں, لیکن جب وہ دوسری شادی کرتا ہے اس کے گھر میں قیامت برپا ہو جاتی ہے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس میں دونوں طرف تربیت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایک صاحب ثروت ہے, اس افورڈ کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کسی کا سہارا بن جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتا رہی, آپ سہارا بن سکتے تھے تو آپ نے کئی بیواؤں کو اپنی آغوش میں لے کے ان کا سہارا بنے اور ان کی تربیت کی. آج وہ امت کی مائیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص افورڈ کر سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی کا سہارا بن جائے, کسی کا گھر بس جائے اس کی وجہ سے, کیونکہ عورت کی وجہ سے مرد کو رزق ملتا ہے. صحیح. یہ بھی ایک پہلو یہ بھی ہے نا, جب وہ تعدد ازواج میں جائے گا اس کا رزق بڑھ جائے گا. جیسا کہ اگر آپ اجازت دیں تو حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ مفلسی کلاشی ہے, غربت ہے, دعا فرما دیں. نکاح کیا, فرمایا نکاح کرو, مزید غربت آ گئی, فرمایا مزید کرو, پھر غربت آ گئی, مزید کر لو, پھر اللہ نے اس کے لیے فراغی عطا فرما دی, کھل گیا. وہ فرمایا کہ نیک عورت ہو, حدیث پاک میں آتا ہے زوجوا علی 3 خصال, 3 خصلتوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کرو. اس کے حسب و نسب کی وجہ سے, دینداری نیک سیرت کی وجہ سے, اور اس کے مال و دولت کی وجہ سے بھی کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں جب وہ نیک ہوگی, متقی صالحہ ہوگی, اس کی دعاؤں کی برکت سے اس کا رزق وسیع ہوتا چلا جائے گا, اور اس کے رزق جو ہے اس کا سبب اور وسیلہ جو بننا ہے اس کے شوہر نے بننا ہے. مال و دولت کی آپ نے بات کی ہے, ہم آج کل کی اگر بات کریں تو ہماری سوسائٹی میں ہائی کلچر کو اپنانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم بڑی مطلب اونچے سوسائٹی میں جانے کے لیے وہاں کی لڑکی سے شادی کر لیں, ہمارا اسٹیٹس بدل جائے گا. یہ سوچ جو ہے یہ شادی کو نبھانے کے لیے تو نہیں ہے, یہ تو صرف ایک اپنا سٹیٹس, اپنا کلچر اونچا کرنے کے لیے ہے. آپ اپنے سماج میں دیکھیں ایسے کیسز جب آتے ہیں تو جب خواہش پوری ہو گئی تو تعلق ختم ہو گیا, لیکن نکاح اور شادی کا تعلق خواہش کے ساتھ نہیں ہے, وہ نباہ کے ساتھ ہے, وہ عدل کے ساتھ ہے کہ یہ ساری زندگی کے معاملات ہیں. صرف زندگی نہیں, مرنے کے بعد کے بھی ہیں, برزخ میں بھی یہ تعلق قائم رہے گا, جنت میں بھی یہ تعلق قائم رہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص
اگر کوئی مرد جنت میں گیا، اس کی بیوی نیک اور صالحہ نہیں تھی، جہنم میں جا رہی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں بھیج دے گا۔ اگر ایک پاکیزہ عورت جنت میں ہے اور اس کا شوہر جہنم میں جل رہا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے گی مولا جنت میں ہوں، شوہر نہیں ہے، رب تعالیٰ اس کی برکت کے اس کے شوہر کی بھی بخشش فرما دے گا۔ آپ دیکھیں یہ صرف خواہش نہیں ہے، ادھر آپ اپنے چند پیسوں کی خاطر شادی تو کہیں اونچی فیملی میں آپ نے کر لی، لیکن کیا ہوتا ہے پھر اس کا نقصان، پھر غلامی کی زندگی گزر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد غلامی نہ صحیح تو پھر چند دیر وہ چلتی ہے، وہ چند دیر نہ صحیح تو پھر مار پیٹ شروع ہوتی ہے، پھر آخر میں وہ جرم کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، وہ طلاق پہ